بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 شارٹ ویڈیوز بنائی تھی میں نے پیچھے، لیکن شارٹ ویڈیوز والا جو پروگرام تھا وہ تو آپ نے واڑ کے رکھ دیا۔ بہت سے میسیجز آئے، یوٹیوب پہ بھی آئے اور پرسنل واٹس ایپ پہ بھی آئے کہ یہ جو شارٹ ویڈیوز والا سلسلہ ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ مائنس اوپننگ تھی تقریباً 96 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد 11:15 بجے تقریباً انڈیکس نے اپنا لو بنایا 69,914 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 400 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا آج کا ہائی دیکھیں تو وہ 70,608 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 294 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ 70,544 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 229 پوائنٹ گین کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 255 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ میرے خیال سے ایک ٹھیک ٹھاک والیوم ہے۔ انڈیکس نے خود کو سسٹین بھی کیا۔ وہ انڈیکس نے جو 400 پوائنٹ لوز کیے اس کے پیچھے دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ ایران اور اسرائیل والا جو آپ کو پتا ہے کہ جو خبریں آ چکی تھی جنگ کی، وہ ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انڈیکس 70,000 پہ آلریڈی موو کر رہا ہے اور بہت دیر سے اس میں کوئی بڑی کریکشن بھی نہیں آئی۔ تو لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جنگیں اب ویسی نہیں رہیں کہ بہت لمبی چلیں یا ہمارے سٹاک مارکیٹ پہ ان کا ایز سچ بہت بڑا امپیکٹ آئے، کیونکہ جنگ ایران کی اور اسرائیل کی تھی، پاکستان براہ راست اس میں ملوث ہی نہیں تھا، تو اس لیے بولا تھا کہ انڈیکس پہ ایز سچ ویسا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ اگر 400-500 پوائنٹ کی کریکشن ملتی ہے انڈیکس میں تو وہ ایک اچھا موقع ہوگا جہاں سے ہم بائی کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو۔ جیسے آج آپ نے دیکھا فرسٹ ٹائم میں GHNI نے بھی آپ کو تقریباً 11:15 بجے موقع دیا بائی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سازگار نے بھی آپ کو موقع دیا بائی کرنے کا، NRL نے بھی آپ کو موقع دیا بائی کرنے کا، تقریباً 295 پہ آگے کھڑا ہوا۔ اس کے بعد پھر 300 تک اپ سائڈ اس نے موو بنائی۔ تو انڈیکس نے جو ایران اور اسرائیل کی جنگ کی خبر تھی اس کا اثر نہیں لیا، اور اس بات کا شکر کریں کہ جب یہ خبر آئی تھی ایران اور اسرائیل کی اس ٹائم ہمارا جو انڈیکس تھا وہ کلوز تھا۔ اگر انڈیکس اوپن ہوتا تو سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے یا اچھی خبریں آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے جس میں پینک سیلنگ آ جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں یہ جنگ کی نیوز آئی، اس کے بعد ایران کا بھی بیان آ چکا تھا کہ ہم اس جنگ کو جاری نہیں رکھنا چاہتے، اب ہم نے جو سٹرائک کرنی تھی وہ کر لی۔ اس کے بعد امریکہ کا بیان آیا کہ میں اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دوں گا، اور اگر انڈیکس اوپن ہوتا تو یہ خبریں آتے آتے کچھ ٹائم لگنا تھا اور اتنی دیر میں آپ کے انڈیکس کے بیڑے غرق ہو جانے تھے۔ آپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو WTL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 88 ملین کے، FCCL میں 33 ملین کے، FFL میں 30 ملین، سنرجی 26، PIA 19، KEL 17، OGDC 15، بینک آف پنجاب 14، سرل 13، PIBTL میں 12 ملین کے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز دیکھیں تو سب سے پہلے ہپکو ہے 110 پوائنٹ کے ساتھ، OGDC 101، UBL 69، PPL 35، PSO 34، FCCL 30، سٹینڈرڈ چارٹرڈ 25، HBL 24، PSCL 21، فاطمہ 20 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو MCB نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 85، سسٹم 40، EFT 39، BAHL 36، اینگرو 35، ماری 21، MTL 19، ILP 15، MEBL 11، ایبرٹ 9 پوائنٹ۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو سب سے پہلے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنی ہے، اس کے بعد پاور جنریشن، اس کے بعد سیمنٹ میں آج اچھی موو تھی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں کمرشل بینکس، مسلینیس، ریفائنری، ٹوبیکو، سنتھیٹک، گلاس، ان سیکٹر میں آج اچھی موو تھی۔ اس کے بعد اگر مائنس سائڈ پہ دیکھیں جن سیکٹرز میں آج مندی کا رجحان تھا تو اس میں ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، فرٹیلائزر ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، فوڈ، کیمیکل، کیبل، انشورنس اور لیدر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فرٹیلائزر کمپنیاں پیچھے کافی دیر سے اپ سائڈ تھیں اور کافی بائنگ آئی ان میں، تو ان میں کچھ پروفٹ ٹیکنگ آنی بنتی تھی۔ اس کے بعد PSX کا ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ جو آڈ مارکیٹ ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ریگولر مارکیٹ چلتی ہے اور اس کے ساتھ دوسرا آڈ مارکیٹ بھی چلتی ہے۔ تو آڈ مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرچون کے شیئر ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سٹاک کی ریگولر مارکیٹ میں اس کا جو لاٹ سائز ہے وہ 500 سٹاک ہے یا 100 سٹاک کا لاٹ ہے اس کا، تو جو آپ کو پرچون شیئر لینے پڑتے تھے 1، 2، 4، وہ آڈ مارکیٹ سے جا کے لینے پڑتے تھے۔ فرسٹ سٹیپ میں جو سٹاک تھے 20، 50 اور 100 کی لاٹ کے ساتھ ان کو کیا جا رہا ہے 1 کی لاٹ میں۔
یعنی کہ اگر آپ کو ایک سٹاک بھی چاہیے ہوگا تو وہ آپ کو ریگولر مارکیٹ سے مل جائے گا۔ تو فرسٹ سٹیپ میں انہوں نے 84 کمپنیاں جن کے لاٹ سائز 20، 50 اور 100 کے تھے، ان کا لاٹ سائز انہوں نے 1 کر دیا، جس میں سب سے پہلے کولگیٹ ہے۔ یہ سارے سٹاک ہیں، یہ میرے خیال سے میں گروپ میں بھی یہ لسٹ لگا دوں گا تاکہ آپ آسانی سے ان کو دیکھ لیں۔ ریفائنری سیکٹر میں آج اچھی موو تھی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ریفائنریز میں انویسٹمنٹ کا خواہش مند ہے۔ دوسرا دیکھیں تو $6 ارب کی سرمایہ کاری سمگلنگ کی بندش سے مشروط۔ اب ریفائنریز جو ہے وہ اپ گریڈ تو ہونا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا جی کہ آپ پہلے سمگلنگ بند کریں، یہ جو ایرانی تیل سمگل ہو کے آتا ہے اس کے بعد ہم اس بارے میں سوچیں گے، یا اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب یہ سمگلنگ بند ہوگی۔ تو میرے خیال سے میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں بھی کہ تیل کی سمگلنگ کافی حد تک رک چکی ہے، اب جو ہے وہ سولر پلیٹوں کی سمگلنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو چلیں ریفائنریز کی جو بات ہے وہ تو مانی گئی کسی حد تک۔ اس کے بعد ایرانی صدر آ رہے ہیں تقریباً 22 اپریل کو پاکستان دورے پہ، اور سعودی عربیہ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کا وفد پہلے ہی پاکستان میں آ چکا ہے۔ تو پاکستان کے پاس خبریں سب ٹھیک ہیں، باقی جنگوں کو چھوڑیں، وہ باقیوں کے ایکسٹرنل معاملات ہیں، وہ خود سمجھ لیں گے۔ فیپلی بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ذرا FCCL پہ نظر ڈال لیں۔ 2 دن ہو چکے ہیں، FCCL میں کافی اچھی موو دیکھی گئی ہے، سیمنٹ سیکٹر ویسے بھی اچھا موو کر رہا ہے۔ اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی خبریں ہیں، تو انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہوتا ہے تو میرے خیال سے سیمنٹ سیکٹر اچھا موو کر سکتا ہے۔ پہلی سپورٹ اس کے پاس تقریباً $19.80 پہ، اور دوسری سپورٹ اس کے پاس $18.90 پہ۔ تو سٹاپ لاس آپ $18.5 پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور جو لانگ ٹرم تھوڑا ہولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ سٹاپ لاس اس کا یوز کر سکتے ہیں $16.20 پہ۔ پچھلی دفعہ بھی FFC $21 سے واپس گیا تھا، تو ابھی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ ٹارگٹ پرائز آپ اس کی رکھ سکتے ہیں $22 سے لے کے $24 تک، اور اگر $24 سسٹین کرتا ہے تو پھر آپ اس کا ٹارگٹ آگے اگلے لیول آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تقریباً $28 سے لے کے $34-35 تک۔ آج کے سیشن کے فیپلیپ کی بات کریں تو بینکس نے آج سیلنگ کی $4 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی $1.76 ملین کی، کمپنیز نے سیلنگ کی $0.67 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے $3 ملین کی، فارن انڈیویجولز نہ بائنگ نہ سیلنگ، انڈیویجولز کی بائنگ ہے $3.57 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے $1 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ $1.15 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ $0.79 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ $0.68 ملین کی۔ تو دیکھا جائے تو اداروں میں صرف ایک پارٹی ہے آپ کے پاس بائنگ پہ، فارن کارپوریٹس، باقی تمام کے تمام ادارے سیلنگ پہ۔ بروکر کو تو چلیں آپ رہنے دیں، اور انڈیویجولز کی آپ بائنگ پہ کیا ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، کبھی بھی پینک ہو سکتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو ایک خطرناک چیز بس یہی ہے، فیپلیپی کو دیکھ کے میں سیٹسفائی نہیں ہوں، تو کوشش کریں پروفٹ ٹیکنگ پہ زیادہ توجہ دیں، اپنی کیش واپس لے کے آنے پہ زیادہ توجہ دیں۔ بینکس آج کا سب سے بڑا سیلر ہے، اور بینکس نے پچھلے سیشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بینکس نے تقریباً 2 ملین کا بیچا تھا کمرشل بینکس کو۔ آج پھر دیکھیں تو کمرشل بینکس کو بینکس نے بیچا تقریباً $2 ملین کا۔ تقریباً 2 سیشن میں 4 ملین سے زیادہ کا بینکس کمرشل بینکس کو بیچ چکے ہیں۔ تو اس بات پہ میں نے پہلے بھی آپ کو وارن کیا تھا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہونے جا رہا ہے تو پھر بینکنگ سیکٹر پہ تھوڑا پریشر آئے گا، اور جیسے سیمنٹ سیکٹر اوپر کی طرف موو بنا رہا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر اس جگہ پہ جا کے کھڑا ہونا چاہتا ہے کہ جہاں سے اگر پازیٹیو نیوز آئے انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی تو سیمنٹ سیکٹر ایک نیکسٹ لیول بنا سکے۔ کمرشل بینکس بیچی جا رہے ہیں ان کو۔ لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بینکنگ سیکٹر سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیں، MEBL کو دیکھ لیں 238 سے 228 تک آ چکا ہے، تو کمرشل بینک سے تھوڑا اوائڈ کریں، اور باقی جو سیکٹر بھی نیچے موو کر رہے ہیں، یا آئل اینڈ گیس میں ابھی موو بچتی ہے، اس کے بعد ریفائنری سیکٹر میں موو بچتی ہے، سیمنٹ سیکٹر میں موو بچتی ہے، اور سیمنٹ سیکٹر کا آپ کو سٹاک بھی بتا دیا ہے، تو کوشش کریں کہ ان کو اپروچ کریں۔ انڈیویجولز کی اگر بات کریں تو فرٹیلائزر میں انڈیویجولز کی بائنگ ہے 1.20 ملین کی، اور یہ سب سے زیادہ آج کی بائنگ ہے انڈیویجولز کی۔ اس کے بعد انہوں نے پاور جنریشن کو بائی کیا ہے، شاید حقوق کو اپروچ کیا ہو۔ اس کے بعد ان کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں ہے اور کمرشل بینکس میں ہے۔ جن چیزوں سے ادارے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، فرٹیلائزر کو لے لیں، کمرشل بینکس کو لے لیں، انڈیویجولز اسی میں انٹری لے رہا ہے۔ فرٹیلائزر کو دیکھیں تو پچھلے 2 3 4 سیشن میں اچھی بائنگ تھی اداروں کی طرف سے فرٹیلائزر میں۔ اب فرٹیلائزر کافی اوپر نکل چکا ہے، اور آپ کو میں نے پہلے سیکٹر وائز جو پوائنٹ گینر بتائے تھے اس میں بھی فرٹیلائزر نچلی سائڈ پہ تھا آج۔
تو فرٹیلائزر سے دیکھیں بینکس نکل رہے ہیں، اس کے بعد کمپنیز نکل رہی ہیں، میوچل فنڈ نے اس کو سیل کیا، ادر آرگنائزیشن اس کو سیل کیا، اور بائی اس کو کیا انڈیویجولز نے، تھوڑا سا اٹھایا بروکر نے، اور تھوڑا سا فارن انویسٹر نے۔ تو کوشش کریں جن چیزوں سے ادارے نکل رہے ہیں آپ بھی نکلیں، انڈیویجولز کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی پینک ہو کے مال پھینک سکتا ہے۔ تو انڈیکس کے پاس جو میجر ریزسٹنس آگے وہ 70,700 پہ، اس کے بعد 71,100 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ 70,200، اس کے بعد 69,800 پہ۔ سٹاپ لاس کی بات کریں تو 70,400 سے لے کے 70,000 کو آپ سٹاپ لاس کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ انڈیکس نے 70,000 سے سپورٹ لی، اور اگر کل پھر دوبارہ انڈیکس اتنا نیچے جاتا ہے 70,000 تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکس ویسا سسٹین نہیں کر رہا یا بہت اپ سائڈ موو بنانے کے چکروں میں نہیں ہے، کیونکہ آج تو 70,000 کو اس نے ٹچ کیا۔ آج تو پینک نیوزز بھی تھی، وہ نیوز تھی ایران والی، ساتھ میں کچھ اور بھی سچویشن تھی ایسی پینک سی، تو آج تو چلے 70,000 کو ٹچ کر لیا انڈیکس نے۔ کل پھر اگر 70,000 کو ٹچ کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سٹاکس محدود کریں اور اپنی کیش واپس لے کے آئیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔